اے مسیح ہم خواتین کے پاس آ جا، ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی خوشیوں میں شامل ہو جا۔ ہم آنسوؤں میں وقت گزارنے کی بجائے کامیابی کا گیت لکھیں۔ میں شہانہ ایک بار پھر میرات النساء پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک اور کردار، ایک اور نئی سوچ، ایک نیا خیال اور ایک نئے چیلنج کے ساتھ یہ سب سیکھیں گے، اور ایک نیا کردار جو کہ کلام مقدس میں سے حضرت بی بی رحب کے تعلق سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں یہ سب کچھ سیکھیں گے اپنی گیسٹ کے تھرو، جو کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، سسٹر غزالہ شفیق، جن سے آپ پہلے ملاقات کر چکے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر میں اپنی سسٹر کو خوش آمدید کہوں اپنے پروگرام میں، کہ سسٹر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں موقع دیا، وقت دیا، تاکہ ہم آپ کی وجہ سے خود بھی سیکھیں اور جتنی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پروگرام سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ جیسا کہ بہن کلام میں سے ہمیں حضرت ابراہیم کو ایمان کا باپ کہا جاتا ہے، تو کیا کلام مقدس میں بھی ایسی کوئی خاتون ہستی ہیں جنہیں اس لیول کا درجہ ملتا ہو؟ تھینک یو شہانہ۔ میں ایک بار پھر اپنی ناظرین کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں سلام پیش کرتی ہوں۔ ہم سب مل کر آج یقیناً سیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کو بائبل مقدس میں ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، اور اگر کسی خاتون کو ایمانداروں کی ماں کا نام دیا جا سکتا ہے بائبل مقدس میں سے، تو وہ ہیں حضرت بی بی راہب۔ آج ہم ان کی زندگی پر غور کریں گے اور وہ تمام چیزیں اور مقاصد اور سوچ اور چیلنجز جو حضرت بی بی راہب کی زندگی سے خدا نے ہمارے لیے کلام مقدس میں محفوظ کیے ہیں، ہم اس پر ضرور آج آپ کے ساتھ مل کر، اپنے ناظرین کے ساتھ مل کر کچھ وقت غور کریں گے۔ سسٹر ہمیں یہ بتائیے کہ راہب کون تھی؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ راہب کون تھی۔ حضرت بی بی راہب ایک ایسا کردار، میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلی جاؤں کہ اس پروگرام کے آغاز سے پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو بہن شہانہ کی طرف سے ایک بڑا دلچسپ سوال آیا کہ کیا ہم حضرت بی بی راہب کو حضرت بی بی راہب کہہ سکتے ہیں، اور ان کے اس سوال کا مقصد وہ شناخت ہے، وہ نام ہے، وہ کردار ہے جو ان کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ٹرانسلیشن میں، وہ ہے فحاشا کا نام۔ پہلے تو ہم شہانہ اس بات پر غور کریں گے کہ کیا جو اس کو یہ کردار سونپ دیا گیا فحاشا، اور جو چیزیں اس کے ذات کے ساتھ منسلک کر دی گئیں، کیا واقعی کلام مقدس جو اصل زبان میں لکھا گیا، عبرانی زبان جو اس کی اصل زبان ہے، کیا اس کا متن بھی یہی تھا؟ کیا واقعتاً وہ فحاشا تھی؟ کیا وہ پراسٹیٹیوٹ تھی جیسا کہ اس کے کردار کے بارے میں سوچا جاتا ہے؟ تو آج میں اس پروگرام میرات النساء کا سہارا لیتے ہوئے بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گی اپنے ناظرین کی، ایمانداروں کی اور خواتین کی، کہ راہب کا ساتھ جو قصبی کا لفظ لگا دیا جاتا ہے یا فحشا کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، دراصل یہ ٹرانسلیشن کی ویکنس ہے۔ قصب کا مطلب ہے روزگار یا پیشہ یا کام کرنا، اور اس کے لیے جو ایکچول عبرانی زبان میں لفظ شروع میں استعمال ہوا ہے وہ ہے زونا۔ اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا، زونا کو بعد میں زانا کا نام دے دیا گیا، اور زانا میں سے پھر اس میں سے الف کو ہٹا کر اس کو ترجمہ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن کرنے والوں نے اسے زنا کا لفظ دے دیا، اور زنا کا انہوں نے جب اس کے نام کے ساتھ مستقل ایک شناخت جوڑ دی کہ وہ پراسٹیٹیوٹ تھی، وہ قصبی تھی، جبکہ اصل زبان میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ
न्यू इंटरनेशनल वर्शन इंग्लिश बाइबल में देखें तो इसके साथ कस्बी का या प्रॉस्टिट्यूट का लफ्ज़ नहीं लगा, बल्कि इन कीपर का लफ्ज़ लगा है, और ये बहुत मुनासिब ट्रांसलेशन है। शहाना, इससे बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम ये जो उसको कस्बी का लफ्ज़ दे दिया गया, इसको उसकी ज़ात से दूर करें, जिसकी वजह से आपने भी ये सवाल किया था क्या हम उसे हज़रत बीबी राहब कह सकते हैं। तो वो तो एक इतनी बाकिरदार और बाअमल खातून थी, बाइबल मुकद्दस में उसका किरदार इतने पहलुओं को अपने अंदर समाया हुआ है कि वो कभी प्रॉस्टिट्यूट नहीं थी, वो कस्बी ना थी। ये ट्रांसलेशन की वीकनेस है, ये बिल्कुल वही उसी तरह ट्रांसलेशन की वीकनेस है जिस तरह एलिया नबी के साथ एक कहानी जोड़ दी गई है, और उसकी भी करेक्शन की बहुत ज़रूरत है कि जब एलिया नबी वहाँ छुपे हुए थे तो कौवों के ज़रिए उन्हें खाना खिलाया जाता था। और इस पे आपको पता है कि उर्दू में तो बहुत से गीत भी बने हुए हैं कि कौवे काएँ 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 एलिया नबी के लिए रोटी लेकर आएँ, और इंग्लिश में भी उसकी ट्रांसलेशन रेवंस कर दी गई है कि कौवे थे उसको खाना खिलाते, जबकि असल जो अरबिक वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है वो थे क्रीत के नाला के पार अरब लोग रहते थे। वो अरब लोग थे जो लाकर एलिया नबी को खाना देते थे, लेकिन उसमें ज़ेर ज़बर की जैसे गलती हो जाती है, उसके सबब से ट्रांसलेशन करने वालों ने उसका मतलब कौवे ले लिया। इसी तरीके से राहब के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है इस किरदार के साथ कि वो एक प्रैक्टिकल वुमन थी, वर्किंग वुमन थी। शी वॉज अ भटियारन, भटियारन का इसका कस्बी की बजाय भटियारन का लफ्ज़ उसके साथ लगना चाहिए। भटियारन आजकल जो हमारे माशरे में है वो उन औरतों को कहा जाता है, अगर गांव साइड पे आप चले जाएं, विलेज लाइफ में देखें, जो दाने भूनती हैं, चने भूनती हैं या गंदम भून कर देती हैं या काम करने वाली ख़वातीन हैं। तो उस ज़माने में भटियारन कहा जाता था जो सराय को रन करती थी। ये सराय को चलाती थी, वहाँ पे एज अ वर्किंग वुमेन काम करती थी, और ये जो जासूस भेजे गए थे ये आकर इसके पास ठहरे थे। वो ट्रांसलेशन की कमी की वजह से, ट्रांसलेशन की वीकनेस की वजह से इसकी साथ कस्बी का लफ्ज़ जोड़ दिया गया। शी वॉज नेवर प्रॉस्टिट्यूट, शी वॉज अ वर्किंग वुमेन, शी वॉज अ इनकीपर। इसका जो तर्जमा मैं चाहूँगी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ जब ट्रांसलेशन करते हैं तो असल मतन पे चले जाया कीजिए, ताकि ये जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जा सके, और जो किरदार बाइबल मुकद्दस में खुदा की ज़ात ने हमारे इस इस्लाह के लिए रखे हैं वो वही पैगाम दे सकें, वही मकसद वो ज़िंदगियों में आगे बढ़ाने वाले हो सके जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी में रखा था। इसके लिए मैं शुक्र करती हूँ कि आज आपने राहब का किरदार चूज़ किया है, ताकि हम बहुत सी बहनों को उसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सिखा सकें। सिस्टर, जैसे अभी आप बात कर रही हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सही तौर पर उनके मीनिंग्स नहीं मिलते, तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि ज़ाहिर सी बात है अभी ओरिजिनल लैंग्वेज में बाइबल बहुत कम है, कलाम मुकद्दस हर जगह पर ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं मिल रही, तो हम लोगों को किस तरह से सही मीनिंग्स दे सकते हैं? अब जैसे दो आपने मीनिंग्स हमें बताए हैं, इस तरह तो बेशुमार ट्रांसलेशन में फ़र्क आए होंगे। अभी इस प्रोग्राम के थ्रू तो आपने एक वर्ड को क्लियर कर दिया, हम लोगों तक सही मीनिंग्स कैसे पहुंचाएं, कैसे उन्हें सही नॉलेज मिलेगी? ये देखें, ये मिरातुन नसा की एक काविश उसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरा मैं बताती चली जाऊं, आपने कहा कि असल ज़बान में बाइबल नहीं मिलती। बाइबल असल ज़बान में हर जगह मौजूद है, दुनिया के हर खित्ते में असल ज़बान में मौजूद है। असल में हम जो ईमानदार हैं वो बहुत आराम पसंद ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए हैं। हम चाहते ही नहीं हैं कि हम बाइबल को उसकी असल ज़बान में पढ़ें, सीखें। मैंने इब्रानी ज़बान पढ़ी है, हम ना अपने बच्चों को वो इब्रानी ज़बान दिखाते ही नहीं है। मैंने अपने घर में तकरीबन बहुत सी ज़बानों में बाइबल रखी हुई है, अरबिक में भी रखी हुई है, इब्रानी में भी रखी हुई है, बहुत सी ज़बानों में रखी हुई है, पर्शियन में रखी हुई है, सिंधी में रखी हुई, सिर्फ इस वजह से कि हमारे बच्चों को पता चले कि इब्रानी ज़बान से बहुत सी ज़बानों में इसकी ट्रांसलेशन की गई है। तो लेकिन आज
چلیں ہمارا موضوع یہ تو نہیں، لیکن میں اس پروگرام کی وساطت سے ضرور کہتی چلی جاؤں گی پادری صاحبان سے بھی اور اسکالرز سے بھی اور عام لوگوں سے بھی کہ پلیز تھوڑا سا اصل زبان کو بھی سیکھنے کی طرف توجہ دے لیجئے. جی پلیز. ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ان کی جاب کیا تھی، اور ہمیں جیسے موسٹلی زیادہ تر لوگوں تک یہ غلط بات میننگز کے طور پر پہنچی ہے کہ ویسے ان کا کام کچھ اور تھا مگر لوگوں تک دوسرا نظریہ پہنچا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا عمل کیا تھا؟ ہاں جی، اس کا عمل کیا تھا. میں ضرور چاہوں گی کہ بائبل مقدس میں سے ہم ان آیات کی تلاوت کریں تاکہ پوری کہانی سمجھ آ سکے اور اس کا پورا کردار ہماری بہنیں بھی اور سننے والے بھی جان سکیں. بائبل مقدس میں سے راہب کی کہانی یشوع کی کتاب اس کے دوسرے باب میں سے آپ کو مل جائے گی. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یرو کو دیکھو بھالو. چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے. یہاں قصبی کی بجائے ایک بھٹیارن کے گھر میں آئے، یا ایک کام کرنے والی یا سراہے کا خیال رکھنے والی عورت کے گھر آئے ہونا چاہیے تھا. یہ قصبی کا لفظ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اور وہیں سوئے. اور یرو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. اور یرو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں. اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جالو گے. لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا. اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پاپایوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا. تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا. یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے. یہاں میں رک کر آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ راہب کا عمل کیا تھا. راہب پیشے کے لحاظ سے ان کیپر تھی، ایک سرائے چلاتی تھی، پریکٹیکل وومن تھی، اور اس کی شعور اور اس کی صلاحیتوں کا ہم اس بات سے بھی خاص طور پر جو یہ آیات ہیں 10ویں آیت اور اس سے آنورڈ آیات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی باخبر اور با علم عورت تھی. وہ ایریا سٹڈی بھی رکھتی تھی، اسے پتا تھا کہ بحر کلزم پہ خدا نے کیا کیا کیا. وہ جیوگرافیکل نالج بھی رکھتی تھی، اس کو اس تمام خطے کے بارے میں علم تھا کہ کون سی چیز کہاں موجود ہے، کون سا بادشاہ کس دور میں ہو گزرا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ ہسٹری سے بھی واقف تھی، وہ کنٹمپریری سچویشن جو تھی اس خطے کی جو صورتحال تھی اس سے بھی واقف تھی. پھر سب سے بڑھ کر وہ ریلیجیس نالج بھی رکھتی تھی. یہ اس کا جملہ میرے اندر میرے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ ایک عورت جو غیر قوم میں سے ہے، دوسرے علاقے میں ہے جہاں ابھی خدا کے صرف 2 لوگ ہی قدم ہی رکھے ہیں، لیکن وہ اپنی ہوشیاری کی وجہ سے، اپنے خدا کے ساتھ ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کی ذات کا اتنا بڑا شعور رکھتی ہے. وہ کہتی ہے کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے. اتنا خوبصورت ایمان، ایک غیر قوم کی عورت کا ایمان، اتنی بھرپور شخصیت اس کی، اور اس کو ایک غلط لفظ کی وجہ سے اس کے کردار کو محدود کر دیا گیا. اس کے ایمان کی انتہا ہم دیکھتے ہیں، اس کے علم کی انتہا ہم دیکھتے ہیں، اس کے لوگوں سے واقفیت کی انتہا ہم دیکھتے ہیں. وہ کوئی
عام ڈری اور چھپی ہوئی اور دبکی ہوئی عورت نہیں ہے جو آج ہمارے ساتھ عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. آج جو خواتین کا حشر کیا جا رہا ہے، راہب اس کے بالکل برعکس ایک بھرپور اور مکمل خاتون، جسے پیدائش کے وقت خدا نے کہا تھا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اس کا ایک عملی نمونہ. بڑی خوبصورت آپ نے بہن ایکسپلین کیا، بہت اچھی طرح سے کلام سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. مگر جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، جیسے آپ نے قصبی کے لفظ کو ہٹا کر دوسرا ورڈ آپ نے جو اوریجنل آپ کہتی ہیں کہ یہ اس کے میننگ یہ تھے، مگر اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ گناہ گار سے پیار نہیں کرتا، کلام میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا گناہ گار کی نہیں سنتا. آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. دیکھیں، وقتی طور پہ میں بالفرض میں جو پریزنٹ ٹرانسلیشن ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہہ دیتی ہوں کہ وہ قصبی تھی، جو کہ نہیں تھی، ناٹ ایٹ آل. لیکن کلام مقدس، خدا کا کلام، وہ واحد کلام ہے جو ہر گناہ گار کو قبول کرتا ہے. یہاں ہمیں اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا. جب تک ہمارے اندر گناہ ہے، خدا ہمارے اندر اپنے کلام کو ہمارے ارد گرد یا کسی نہ کسی وسیلہ سے اپنی کلام کو بھیجتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ ہم اس گناہ سے نجات حاصل کر لیں. اور جب ہم گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم راہب کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کفارے پر ایمان لائی. اگر ہم اس سٹوری کو آگے چلیں تو وہ نہ صرف ان مردوں کو چھپاتی ہے، اور جب بادشاہ سے لوگ آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ مرد جو جاسوس آئے تھے وہ کہاں ہے، تو وہ اس کی زندگی کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ وار سٹریٹجی سے بھی آگاہ ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے پلاننگ کی، اس نے وار سٹریٹجی کو اپنی زندگی سے ظاہر کیا. اس نے ایک مقصد اور منصوبے کو عمل کرنے کے لیے اس نے حکمت سے جواب دیا، ان لوگوں کو چھپایا اور بادشاہ کے لوگوں کو مطمئن کر کے دوسری طرف بھیج دیا، اور ان لوگوں کی زندگی کا سبب بنی. وہ خدا کی اس فتح کا سبب بنی جو خدا ملک اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو دینا چاہتا تھا. اگر راہب یہاں پر اپنا کردار ادا نہ کرتی تو یہ جنگ کبھی نہ جیتی جاتی. 7 قوموں کو فتح یابی 7 قوموں پر بنی اسرائیل کو یہاں پر خدا نے فتح یابی بخشی ہے. یرو کا قلعہ ڈھال دیا گیا، یرو کی دیواریں گرا دی گئی. کس عورت کے سبب سے؟ راہب کی حکمت عملی کی سبب سے، اس کی سوچ کے سبب سے، اس کی جرأت اور دلیری کی سبب سے. وہ اپنی زندگی کے لیے نہیں اس نے پرواہ کی کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں، میں خدا کے لوگوں کو پناہ دے رہی ہوں اور ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے. بائبل میں لکھا جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، لیکن جو اسے خدا کی راہ میں دے دیتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے. اور راہب نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. اس نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان جاسوسوں کو جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، جو یشوع نبی نے بھیجے تھے، اس نے انہیں پناہ دی، ان کو رکھا، انہیں گائیڈ کیا. اور نہ صرف گائیڈ کیا بلکہ ایک اور بہت خوبصورت بات جو گئے، میں پوری کہانی تو نہیں پڑھوں گی لیکن میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گی کہ وہ موقع لے کر، ٹائم نکال کر اس پوری کہانی کو یشوع نبی کی کتاب میں سے 2 باب آخر تک پڑھیں. جو میں اس کے کفارے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جب یہ انہیں چھپاتی ہے، ان سے بات کرتی ہے تو انہیں کہتی ہے کہ جب تم آؤ اس ملک میں تو نہ صرف مجھے بچانا بلکہ میرے پورے گھرانے کو بھی تم پناہ میں رکھنا، انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تباہ نہیں کرنا. یہاں پر میں ضرور اس چند آیات کو پڑھوں گی. سو دیکھ، جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا. پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا،
اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، سو اس نے ان کو روانہ کیا۔ یہ بہت قابل غور آیت ہے۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے، تب اس نے سرخ رنگ کی ڈوری کھڑکی میں باندھ دی۔ وہ اتنی پریکٹیکل خاتون تھی، اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے سن لیا کہ سرخ رنگ کی ڈوری، جو سرخ رنگ جو کفارے کی علامت ہے کہ جب ہم لوگ آئیں گے اس ملک پر قبضہ کرنے اس وقت تم باندھ دینا، لیکن وہ خدا کے کفارے پر اتنا ایمان رکھتی تھی کہ فوری طور پر اس نے عمل کیا، ان کو بھیجتے ہی اس نے وہ ڈوری اپنی کھڑکی پر باندھ لی۔ اتنا خوبصورت ایمان اس عورت کا۔ ہمارے لیے آج میں اپنی بہنوں کو، قوم کے سننے والی بیٹیوں کو کہوں گی کہ راہب کا کردار، راہب کی زندگی، راہب کی سوچ، راہب کا عمل، راہب کا سا ایمان اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جی شاہانہ سسٹر، جیسے آپ نے کلام میں سے بتایا کہ خدا جو ہے وہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، یہ تو ہو گئی کلام مقدس کی بات۔ مگر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جیسے ہم ایک انسانی سوچ رکھتے ہوئے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی یہ گناہ گار ہے یا اس کی زندگی میں گناہ ہے تو معاشرہ تو اسے معاف نہیں کرتا، بلکہ اگر وہ سدھر بھی جاتا ہے تب بھی اسے اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ ہمارے ان لوگوں کو گائیڈ کریں جنہوں نے اپنی زندگی تبدیل کر دی ہے مگر لوگ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں جی شاہانہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ اگر کسی کی زندگی میں گناہ آ ہی جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بدل بھی لے تو لوگ اس کو اس کے ماضی کے ساتھ ہی دیکھتے رہتے ہیں، وہ اس کے گناہ کو نہیں بخشتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو اور خدا کی ذات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ یہ راہب، حضرت بی بی راہب نے خدا کی ذات پر بے لغزش توکل کیا، اور اس کے اس ایمان کے سبب سے اور اس کے اس عمل کے سبب سے اس کو وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ مقام مل گیا جو کہ میرا خیال ہے کہ زمین پر بسنے والی ہر عورت کی خواہش ہوگی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہو گئی۔ متی کی انجیل پہلا باب جہاں خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ دیا گیا ہے اس میں راہب کا ذکر بھی ہے، اور راہب نے پھر ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جو کہ آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کو اور یسوع مسیح کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا سبب بنا۔ اور میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی خاتون کو ایمانداروں کی ماں کہا جاتا ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے تو وہ راہب کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ صرف میری سوچ ہی نہیں بلکہ میں کلام مقدس میں سے آپ کو ضرور اس کے بارے میں آیات تلاوت کر کے سناؤں گی۔ ایک تو پہلی یہ آیت کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ زیادہ عزیز ہے خدا کو، وہ نبی ہے تو وہ زیادہ عزیز ہے، عورت ہے تو وہ کمزور ہے۔ خدا کی نگاہ انسانوں کی نگاہ نہیں ہے، خدا کی نگاہ وہ نگاہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری بھی بن جائے، کیونکہ کلام مقدس میں ہی لکھا ہے کہ ہمارے لیے جو پیمانہ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات، خدا کی ذات، کہ ہم نے اس کے قد کے اندازہ کے موافق پہنچنا ہے۔ تو کلام مقدس میں پہلے تو میں یہ پڑھوں گی کہ خدا طرفداری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعقوب رسول کا خط اس کا دوسرا باب یہاں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے تو کہو تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بد نیت منصف نہ بنے؟ اے میرے پیارے بھائیوں سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند
اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی، کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے نہ تو مرد اور عورت میں فرق کرنا ہے، نہ غریب اور امیر میں فرق کرنا ہے۔ خدا نے اس عورت پر نگاہ کی جو ایک سرائے کو چلا رہی تھی، ایک کام کرنے والی خاتون تھی، خدا نے اسے اپنے نسب نامہ میں جگہ دی۔ اور پھر اسی خاتون کا مقابلہ یعقوب رسول جو ہیں اپنے اسی خط میں، اسی باب میں، اس کی اگلی آیات میں ایمانداروں کے باپ حضرت ابراہیم کے ایمان سے کرتے ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گی چند آیات۔ یعقوب رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح راہب فاشا بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ یہ دونوں کے ایمان اور عمل کا موازنہ کیا گیا، حضرت ابراہیم کے ایمان کا اور عمل کا، اور راہب کے ایمان اور عمل کا۔ ایک بار پھر میں کہوں گی کہ یہاں سے اس لفظ فاشا کو نکال کر برائے مہربانی اس کا پیشہ ان کیپر یا بھٹیارن ڈال دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایسے کردار موجود ہیں جو ہمیں ایمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی زندگیوں کو ایک روشن مستقبل دے سکتے ہیں، اور خدا کی نگاہ میں ہم بھی مقبول نظر ٹھہر سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ سسٹر آپ کے وقت دینے کے لیے۔ اور ناظرین، میں آپ سب کی بھی نہایت شکر گزار ہوں۔ آپ کے فیڈ بیک اور آپ کی ای میلز ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں پروگرام کو پسند کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہم اور ہمارا پورا چینل، اس کی پوری ٹیم آپ کی نہایت شکر گزار ہے، مگر ہمیں پھر بھی آپ کی دعاؤں کی، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ پلیز ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں، اور اس پروگرام سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی ایسی سوچ آپ کے اندر ہے جو آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور ہمارے پروگرام کی باقی بھی معلومات آپ کے اسکرین پر آ رہی ہوگی۔ آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرتے رہیں۔ میں آپ کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرتی چلوں، اور نیکسٹ پروگرام کے حوالے سے جو آئندہ پروگرام چلے گا، اس کا جو کردار ہوگا وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت کردار کلام مقدس میں سے ہی بیان کیا جائے گا، اور وہ ہماری بہن سسٹر غزالہ شفیق آپ سب کے ساتھ مل کر اسے ہم تک پہنچائیں گی۔ ہم بھی اسے سیکھیں گے، اور آپ بھی ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا۔ وہ بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون جو کہ کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہیں، حضرت بی بی حنہ کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، ان کی زندگی کے حوالے سے سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔